جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بغداد پہنچتے ہیں تو اپنے مریدوں سے پوچھا کہ اے میرے مریدوں ذرا یہ بتاؤ کہ بہلول دانا کا کیا حال ہے۔ وہی بہلول دانا جنہیں دنیا دیوانہ کہتی ہے۔ کہا حضور میرے شیخ وہ تو دیوانے ہیں، ان کی کوئی خبر نہیں ہوتی، کہیں بھی کسی بھی وقت وہ جا سکتے ہیں۔ ہاں البتہ اتنا پتہ ہے کہ اکثر وہ گوشہ نشینی اختیار کیے ہوتے ہیں، تنہائی میں بیٹھا کرتے ہیں کہیں پر بھی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، وہ کہیں ویرانے پر ہی ملیں گے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرو کہ ان کا پتہ لگاؤ، کیونکہ مجھے ان سے کام ہے، پتہ لگاؤ کہاں ملیں گے وہ۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب مریدین اپنے شیخ کے حکم کے مطابق حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلام عرض کرتے ہیں۔ سلام عرض جیسے ہی کرتے ہیں، جواب دینے کے بعد بہلول دانا نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ کہتے ہیں کہ میں جنید بغدادی ہوں۔ کہا اچھا وہی جنید بغدادی جسے دنیا اللہ کے ولی کے نام سے، اللہ والے کے نام سے جانتی ہے؟ وہی جنید بغدادی ہو نا جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں بتایا کرتے ہو اور نبی کی سنت پہ چلنے کا طریقہ سکھایا کرتے ہو؟ کہا ہاں میں وہی جنید بغدادی ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، تم تو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں بتاتے ہو اور دنیا تجھے اللہ والا کہتی ہے، مگر میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر تو اس کا جواب دے دیتا ہے تو پھر میں تجھ سے باتیں کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، کون سی بات ہے، کون سا سوال ہے، پوچھے آپ۔ تو انہوں نے کہا اچھا تمہیں تو کھانے کا طریقہ پتہ ہوگا؟ کہا بالکل پتہ ہے۔ تو بتاؤ کیسے کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ہاتھ دھوتا ہوں، ہاتھ دھونے کے بعد جیسے ہی دسترخوان پہ بیٹھتا ہوں تو الحمدللہ پڑھتا ہوں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے لقمہ کھاتا ہوں، اور بیچ بیچ میں بھی الحمدللہ کہتا ہوں۔ کھانے سے جب فارغ ہوتا ہوں تو الحمدللہ کہتا ہوں، پھر ہاتھ دھوتا ہوں، پھر دعا بھی کرتا ہوں کھانے کی۔ یعنی کہ کھانے کے جو جو آداب تھے انہوں نے بیان کر دیے۔ بہلول دانا کہتے ہیں جا جسے کھانے کا طریقہ پتہ نہیں وہ مجھ سے باتیں کرنے چلا ہے۔ جھڑک دیا اور جھڑک کر کے وہ بالکل غصے میں آگے وہ چلنے لگے۔ اب جنید بغدادی جب ان کے پیچھے پیچھے جانے لگتے ہیں تو مریدوں نے کہا کہ حضور میرے شیخ آپ ان کے چکر میں کیوں پڑے ہیں؟ یہ تو مجنوں ہے، دیوانہ ہے، آپ ان کی باتیں کیوں سن رہی ہے؟ تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، چھوڑے نا آپ ان کی باتوں کو دل پہ نہ لے۔ کہا میں ان کی باتوں کو دل پہ لوں گا، کیونکہ نیک لوگوں سے اچھی باتیں سیکھنی چاہیے۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کھانے کا طریقہ نہیں پتا تو یقیناً کچھ تو باتیں اس میں ہوں گی، اس لیے میں جان کر رہوں گا، نہیں مجھے بات کرنی ہے۔ اب وہ پیچھے پیچھے جانے لگے۔ اب جنید بغدادی پیچھے پیچھے، بہلول دانا آگے آگے، جب کچھ دور نکلتے ہیں تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں۔ پیچھے مڑ کے دیکھا کہ اچھا ٹھیک ہے، تجھے کھانے کا طریقہ پتہ نہیں ہے، مگر اتنا تو بتاؤ کہ تجھے گفتگو کرنے کا طریقہ پتہ ہے، بات چیت کرنا جانتے ہو؟ کہا یقیناً جانتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو بتاؤ کہ تم بات کیسے کرتے ہو؟ تو بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جیسے ہی بات کرنے کا طریقہ پوچھا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں بات ایسے کرتا ہوں کہ میں بالکل ناپی تولی باتیں کرتا ہوں، میں زیادہ باتیں نہیں کرتا ہوں، میں مجمع کے مطابق بات کیا کرتا ہوں، مجمع جتنا سننا پسند کرتی اتنی ہی باتیں کیا کرتا ہوں، اور اللہ کی رضا کی خاطر ہی بات کرتا ہوں، کوئی بھی ناجائز باتیں اپنی زبان پہ نہیں لاتا ہوں۔ کہا جا جسے گفتگو کرنے کا طریقہ پتہ نہیں وہ بہلول دانا سے بات کرنے چلا ہے، تجھے تو اب تک بات کرنے کا طریقہ پتہ نہیں ہے۔ اب وہ چل دیے پھر آگے۔ اب جنید بغدادی پریشان ہونے لگے۔ کہا رے یہ کیا معاملہ ہے، مجھے بات کرنے کا بھی طریقہ پتہ نہیں۔ پھر مریدوں نے کہا کہ یا میرے شیخ چھوڑیے، یہ دیوانے ہیں، یہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، آپ ان کی باتوں میں کیوں آ رہے ہیں، چھوڑیں ان کا چکر چھوڑیں۔ کہا نہیں، مجھے بات کرنی ہے ان سے، مجھے بات کرنی ہے، میں بات کر کے رہوں گا۔ کہا ٹھیک ہے کیجیے۔ اب وہ اچانک سے غائب ہو گئے۔ جنید بغدادی نے پھر ان کو تلاش کیا تو کیا دیکھا گیا کہ ویرانے میں جا کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لیا ہے۔ گئے، پھر سلام عرض کیا۔ جواب دینے کے بعد بہلول دانا نے پوچھا کہ تم کون ہو تم؟ جنید بغدادی نے کہا کہ میں وہی ہوں جسے کھانے کا طریقہ پتہ نہیں، میں وہی ہوں جسے گفتگو کا طریقہ پتہ نہیں۔ کہا اچھا جنید بغدادی؟ کہا جی ہاں میں جنید بغدادی ہوں۔ کہا تو ٹھیک ہے، تو کھانا نہیں جانتا، بات کرنا نہیں جانتا، اچھا یہ بتا کہ تجھے سونے کا طریقہ پتہ ہے، تو سونا جانتا ہے؟ کہا یقیناً۔ تو بتاؤ کیسے سوتے ہو تم؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نماز عشاء کے بعد جو بھی نوافل ادا کرتا ہوں، ادا کرنے کے بعد
وظائف ادا کرتا ہوں, ہر چیز سے, نماز سے, عبادت سے, وظائف سے جب فارغ ہو جاتا ہوں اس کے بعد سو جاتا ہوں. کہا کہ نہیں, تجھے سونا بھی نہیں پتا, تجھے ابھی نہیں پتا کہ سویا کیسے جاتا ہے. کہا اچھا, تو اب میں مانتا ہوں کہ مجھے بات کرنے کا طریقہ پتہ نہیں, مجھے کھانے کا طریقہ پتہ نہیں, مجھے سونے کا طریقہ پتہ نہیں, آپ بتا دیجئے کہ کھانے کا طریقہ کیا ہے. اب مجھے ان تینوں سوال کا جواب چاہیے, آپ بتائیں مجھے کیا ہے طریقہ, آپ سکھا دیں. کہا اچھا ٹھیک ہے, تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کھانے کا طریقہ کیا ہے. کہاں بالکل میں جاننا چاہتا ہوں کہ کھانے کا طریقہ کیا ہے. کہا تو ایسا کرو, تم نے جو باتیں بتائی کہ کھانے میں, تو وہ سب ٹھیک ہیں, وہ سب اپنی جگہ ہیں, لیکن وہ ساری باتیں بعد میں ہیں. اصل مقصد اور اصل بات جو تھی تو اسے ہی بھول بیٹھا ہے. کہا اصل بات کیا تھی؟ وہ بنیادی باتیں تھی, وہ تو اسے بھول بیٹھا ہے. کہا وہ بنیادی باتیں کون سی تھیں؟ کہا دیکھو, ہاتھ دھونا, بسم اللہ پڑھنا ٹھیک ہے, مگر جب دسترخوان پہ کھانا لگایا جائے, جیسے ہی دسترخوان سجایا جاتا ہے, اور جب تم دسترخوان پہ بیٹھتے ہو تو پہلے نظر رکھو اور دل میں تمہارے اندر یہ خیال پیدا ہونا چاہیے, اور اس کی تحقیق کرنی بہت ضروری ہے کہ دسترخوان پہ تمہارے سامنے جو غذا پیش کی گئی ہے وہ غذا حلال راستے سے آئی ہے یا حرام راستے سے آئی ہے. اس لیے کہ اگر تم حرام راستے والے سے آئی ہوئی غذا کو اپنے حلق سے اتارتے ہو تو پھر تم لاکھ مرتبہ بھی بسم اللہ پڑھ لو, تیری بسم اللہ قبول نہیں کی جائے گی. اور اگر حلال راستے سے لائی ہوئی غذا کو تم کھاتے ہو تو پھر ایک مرتبہ بھی بسم اللہ پڑھ لو گے, اللہ اسے برکت عطا کر دے گا. پہلے یہ ضروری ہے نا کہ یہ راستہ کس راستے سے آیا ہے, پہلے یہ جاننا ضروری ہے. کھانا تو بعد میں ہے, پہلے یہ تحقیق کر لو, یہ اصل کھانے کا طریقہ ہے. کہا جی حضور میں سمجھ گیا. اچھا یہ بتائیے کہ گفتگو کرنے کا کیا طریقہ ہے. کہا گفتگو کرنے کا طریقہ تو نے جو بتایا وہ بالکل درست ہے, مگر وہ ساری باتیں بعد میں ہیں. جو بنیادی باتیں ہیں پہلے تم ان کا خیال کرو. تو بنیادی باتیں کیا ہیں؟ تو بنیادی باتیں بہلول دانا نے فرمایا کہ یہ ہیں کہ پہلے تم اپنے دل کو صاف کر لو, اپنے دل کو صاف کرو اور تمہاری نیت پاک ہونی چاہیے. اور پھر تمہارے زبان سے جو بھی جملے ادا ہوں, جو بھی الفاظ ادا ہوں, تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہی جملے نکلے. یہ بات کرنے کا طریقہ پتہ ہے. پہلے نیت کو پاک کرو, پھر دل کو صاف کرو, اس کے بعد پھر تم بات کرو. یہ بنیادی باتیں ہیں. کہا ٹھیک ہے, سونے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سونے کا طریقہ یہ بتایا کہ تم نے جو بتایا کہ وظائف ادا کیے, عبادت کیے, تو وہ سب تو ٹھیک ہے, مگر تم سونے سے پہلے جب تم بستر پہ جاؤ تو تمہارا دل بغض, کینہ, حسد سے خالی ہونا چاہیے. تمہارے دل میں نہ ہی کسی کے لیے بغض, نہ ہی کسی کے لیے کینہ, نہ ہی کسی کے لیے حسد ہونی چاہیے. اور جب تم سو تو استغفار کرتے کرتے سو جاؤ, اللہ کے ذکر میں مشغول ہو کر کے سو جاؤ. یہ سونے کا طریقہ ہے. کہا جی میں سمجھ گیا. تو آپ بھی جان لو, کھانے تو ہم کھاتے ہیں, مگر ہم نے کبھی بھی کھانے پہ غور نہیں کیا, اس کی تحقیق نہیں کی, نہ ہی پتہ کرنے کی کوشش کی کہ کھانا جو آیا ہے ہمارے سامنے, جو پیش کیا گیا ہے, وہ حلال راستے سے آیا, حرام راستے سے آیا. لاکھ مرتبہ, کروڑوں مرتبہ بسم اللہ پڑھ لو, کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے اگر حرام راستے سے وہ غذا آئی ہے, وہ کھانا آیا ہے تو. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے حلق سے حرام کا ایک لقمہ بھی اتر گیا, 40 روز تک اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے. اس لیے سنبھل جاؤ, بزرگوں کی باتوں پہ عمل کرنا سیکھو, اور کوشش کرو کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں سکھایا ہے, جو ہمیں بتایا ہے, جس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری ہے, ہم بھی اسی طرح سے زندگی گزاریں. اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.